اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسیدنا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا اجود الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان ہیں کہ ایک اجنبی شخص حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں بہت دنوں سے فاقہ ہے، لہٰذا مجھے کچھ عنایت فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اتنی بکریاں عطا فرمائیں کہ ان بکریوں سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی وسیع وادی بھر گئی. جب وہ شخص لوٹ کر اپنے قبیلے میں گیا تو اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا، اے میری قوم، مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ نوازتے ہیں
کہ غریبی اور مفلسی کا اندیشہ بھی انہیں نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک نجم ہدایت، اور ان کا ذکر کرنے سے پہلے اور میں اپنے انٹرو میں مجھے بار بار ایک شعر جو ہے وہ مچل رہا ہے میرے ذہن میں، اور لگتا ہے کہ جیسے وہ انہی کے بارے میں کہا گیا ہو۔ کمال کی بات کہی تھی، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ کسی آتش پرست کے گھر میں پیدا ہونے والا شخص وہاں سے نکلتا ہے، اور قسام ازل نے شروع میں ہی اس کا قلب جو تھا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ سعید روح جو تھی یہ تڑپ رہی تھی، اور پروانہ جو ہے وہ شمع کے لیے کہاں کہاں پھرا، کن کن ملکوں میں پھرا، کن کن شہروں میں گیا، اور کسی نے کہا تھا کہ سرے بام بھی پکارا، لبے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ تو یہ دید کی لگن ان کو آتش پرستی سے لاتی ہے، اور یہ نصرانی بن جاتے ہیں، نصرانیوں کے پاس کہاں کہاں جاتے ہیں، اور پھر غلام بن جاتے ہیں، غلامی سے پھر اس غلامی سے پھر ایک اور غلامی میں آتے ہیں، جس غلامی کے بارے میں کہا جاتا ہے اس غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ پھر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے وابستہ ہوئے، اور کیسے عاشق رسول سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو گلشن محبت تھا اس میں ان کی آبیاری ہوئی، اور اتنے قربت ان کو نصیب ہو گئی کہ خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا یہ تو میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور پھر جنت ان کی مشتاق، درجنوں حدیث کے راوی، اور سیدنا علی المرتضیٰ جن کو فرمائیں کہ یہ تو علم کا سمندر ہے، اور اس کے علم میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی، اور کبھی یہ فرمائیں کہ حضرت لقمان کی جو حکمت ہے وہ اس شخص کے پاس پوری ہے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 26 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے وہ ان کو مدائن کا گورنر بناتا ہے، اور مدائن کے گورنر کی ساری تنخواہ جو ہے وہ غریبوں پہ خرچ ہو جاتی ہے، اور صرف ایک پیالہ اور ایک مشکیزہ ہے، اور ایک ان کے پاس مسلح اور ایک عصا ہے، اور لے کے مسجد میں ہی لیٹ جاتے ہیں۔ اور وہاں سے پھر ایسی حکومت ہوتی ہے، جو گورنر دیانتدار ہوتے ہیں، جو حکمران دیانتدار ہوتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ بلا کے کتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ مدائن میں چوریاں ہوتی ہیں، کل سے کوئی چوری نہ ہو، اور کتے پھر اس کا حکم مانتے ہیں گورنر صاحب کا، اور چوریاں بند ہو جاتی ہیں، سب چوروں کو رات کو کتے ہی پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایسا امن وہاں پہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی وہ تھی جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کمال کی بات کہی، فرمایا کہ امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، اور مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی۔ آج اس صدق سلمانی جناب صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں ان کا جو مارکہ ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم قربت کا یہ عالم کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ فرمائیں کہ رات کو اتنی طویل نشست رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ ہوتی تھی، بعض اوقات امہات المومنین کو یہ خیال ہوتا کہ آج ہماری باری اور یہ ساری رات شاید یہی لے جائیں گے۔ تو اس قرب مصطفیٰ، اس عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک جن کو وہ قربتیں وہ حاصل رہے، وہ انوار کہ جو معجزن تھے کلزم، وہ جنہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیے، آج ان کا ذکر پاک کریں گے۔ اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی علامہ صاحب، کمال کی بات نہیں ہے، اہل بیت اطہار کا کسی کو کہنا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب، آج کی ہماری شخصیت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اس کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جن کی شخصیت کا ہر حوالہ ہی اپنی جگہ پر بہت روشن اور تابناک ہے، اور بالخصوص جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں یہ تو ایک ایسی فضیلت ہے جو والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو عطا فرمائی ہے،
اور سلمان منا اہل البیت کا جو اعزاز ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت میں سے صرف انہی کے حصے میں آیا ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ جس قرب خاص پر ساری کائنات جو ہے وہ فخر کر سکتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ایک لمحہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ساری کائنات کی دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بے شک ایسے اور جن کو ایسی طویل رفاقتیں ملی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے میں ابتدائی تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گا کہ مجوسی خاندان میں پیدا ہونے والے ایک ایسا شخص کہ جس نے ابتدائی دور تلاش حق میں اور معرفت خداوندی میں ایسا گزارا کہ اس کی اندرونی تڑپ اسے کھینچ کے کبھی نصرانیوں کے پاس لے جاتی ہے، اور جب ان کے پاس بیٹھ کر بھی ان کا جذبہ صادق جو ہے اسے پوری طرح تسلی اور تشفی نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنے ان اساتذہ سے پوچھتے پوچھتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور ان کا یہ سفر اتنا طویل ہے، ابتلاء و آزمائش سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں بالخصوص جو غلامی کا طوق بھی انہوں نے پہننا گوارا کر لیا ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور شاید اسی کے بدلے میں والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرب خاص کی ایسی منزلوں سے سرفراز فرمایا کہ انہیں اپنے اہل بیت کا ایک فرد قرار دیا۔ ایک شعر آپ کو سناؤں، جی ابھی یاد آیا ذہن میں، پیر فضل گجراتی کا، اور کمال ان پہ صادق آتا ہے۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ برہوں وچ تجنا پیندا ہے آسائشاں نو آراماں نو، تے کنڈیاں تے ٹرنا پیندا ہے گل بدنا نو گلفاماں نو۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ ان ساری منزلوں سے گزر کے پہنچے ہیں مدینہ منورہ۔ اور آپ کے شعر سے مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس راہ پہ چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔ واہ واہ واہ۔ تو جو لوگ راہ وفا پہ چلتے ہیں پھر انہیں ہی یہ ایسے اعزاز ملتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا ایک فرد قرار دینا، اور جس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعزاز سے اپنے اس غلام کو سرفراز فرمایا، وہ غزوہ خندق کا موقع ہے۔ اس موقع پر آپ کی جفاکشی، محنت اور اپنے کام کے ساتھ جو آپ کی ایک لگن تھی، اسے دیکھ کر انصار صحابہ بھی چاہتے تھے کہ حضرت سلمان کو اپنے ساتھ لگایا جائے، اور ساڈا بندہ ہے جی، یہ ہمارا فرد ہے۔ یہ اس سے اچھی کونوٹیشن نہیں ہو سکتی، بہت زبردست۔ اور مہاجرین کی بھی یہ خواہش تھی، آپ اتنے منظور نظر اور ہر دل عزیز تھے کہ جماعت صحابہ میں سے ہر جماعت آپ کو اپنی جانب کھینچنا چاہتی تھی۔ تو اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عزت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا کہ سلمان منا اہل البیت۔ جی علامہ صاحب، علامہ اقبال نے کہا یہ فقر مرد مسلمان کھو دیا جب سے رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی۔ اقبال عاشق تھا جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والے کی پہلی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اپنی جبین نیاز اس کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز کر دیتا ہے۔ اور یہ سارا پہلو بدرجہ عطا مجھے حضرت سلمان فارسی کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے۔ اتنی محبت اور اتنی اطاعت جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دین کو جس قدر سلمان فارسی نے سمجھا ہے، اس اعتدال اور توازن کو جو آپ کی حیات میں ہمیں نظر آتا ہے، مجھے ہر صحابہ کی زندگی کا ورق مجلہ اور پربہار ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن سلمان فارسی کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ دیکھیے کہ اطاعت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ ترک سکونت آپ نے مدینہ سے کی اور واپس آپ پھر دوبارہ تشریف لائے مدینہ، تو 13 شاہ سوار آپ کے ساتھ تھے، اور نماز کا جب وقت آیا تو آپ کو امامت کے لیے کہا گیا، عرض کی گئی تو فرمایا کہ میں امامت نہیں کرواؤں گا، آپ عرب ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت آپ کے صدقے دی ہے، ہم نہ آپ کی عورتوں سے نکاح کریں گے اور نہ آپ کی امامت کریں گے، امامت کے لائق آپ ہی ہیں۔ یہ نسبتوں والی بات آ گئی نا، بالکل ساری عزتیں نسبتوں سے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو فرمایا کہ ہمیں اللہ نے ہماری بخشش بھی آپ ہی کے سبب کرنی ہے، سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کے سبب، اور فرمایا کہ یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے، نہ ہم آپ کی عورتوں سے نکاح کریں گے، نہ ہم آپ کی امامت کروائیں گے۔ اب دیکھیے جب امام مقیم تھے، انہوں نے جماعت کروائی تو انہوں نے پوری جماعت کروانی تھی،
جماعت کے بعد افسردہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو رخصت پر عمل کرنا تھا، میرے نبی نے ہمیشہ سفر میں قصر ادا کی ہے، یہ تو مجھے پوری ادا کرنی پڑ گئی آپ کے پیچھے۔ لیکن محبت بھی ہے، اعزاز بھی ہے، احترام بھی ہے۔ اور جیسے کہ اہل بیت کی بات ہمارے علامہ ظہیر صاحب فرما رہے تھے، آپ فرماتے ہیں، میں کنز العمال کی روایت لے رہا ہوں، عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی کتاب حیات کا عنوان جلی علی ابن ابی طالب ہیں۔ واہ واہ، کیسی زبردست بات آپ نے فرمائی ہے۔ اچھا، باہمی محبت دیکھیے، اگر میرے نبی نے آپ کو اہل بیت میں سے قرار دیا اور پھر آپ نے زندگی جتنی گزاری مدینہ میں، اہل بیت سے آپ الگ نہیں ہوئے۔ اور علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی وہ ہمارے ساتھی ہیں جنہیں اللہ نے اول اور آخر کا علم عطا فرمایا ہے۔ شیر خدا سے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ فرمایا وہ تورات کے بھی عالم ہیں، وہ زبور کے بھی عالم ہیں، وہ انجیل کے بھی عالم ہیں، قرآن کے بھی عالم ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اللہ نے انہیں علم اول اور آخر دیا۔ اور میں یہاں بات کروں گا ابو دردہ، مواخات کا جب موقع آیا تو دونوں بھائی بنے، اور بھائی کا کام ہی ہوتا ہے کہ بھائی کی رہنمائی کرے، اصلاح کرے، روشنی دکھائے۔ ایسا ہی ہے۔ اور اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا بھی ہو جائے کہ عدم واقفیت کی بنیاد پہ اگر کہیں کوئی فروگزاشت ہوتی ہے تو متنبع کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ ابو درداء جو ہیں وہ ہر جمعرات کو عبادت کرتے ہیں، جمعے کو روزہ رکھتے ہیں۔ پہلے آپ نے تحقیق فرمائی، پھر جمعے کو تشریف لے گئے، پوچھا آپ روزے سے ہیں؟ کہا ہاں میں روزے سے ہوں۔ تو آپ نے درداء سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، کھانا بنائیں، جلدی کریں۔ آپ نے انہیں جبراً روزہ افطار کروایا، نفلی روزہ تھا، روزہ افطار کروایا، اور کروانے کے بعد کچھ نصیحت کی اور بازو تھاما، رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، ان کا معمول یہ ہے کہ انہوں نے جمعرات کو مختص کر لی ہے، اسپیسیفائی کر لیا ہے کہ رات کو یہ عبادت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، صبح کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر، سلمان تو اس سے زیادہ عالم ہے، بلکہ سب سے زیادہ عالم ہے سلمان۔ 3 دفعہ آپ نے دست مبارک اپنے ران پہ مارا ابو درداء کی، اور فرمایا یا ابا درداء ان لربک علیک حقا، اے ابا درداء اس میں کوئی شک نہیں کہ تیری ذات پہ تیرے رب کا بھی حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے اہل و عیال کا بھی تجھ پر حق ہے، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، وَآتِي كُلِّ ذِي حَقٍ، اور میں تجھے حکم دیتا ہوں ہر حقدار کا حق ادا کر دے۔ سم، روزہ بھی رکھا کرو، افطر، افطار بھی کرو، اور نم، اور سویا بھی کرو، اور فرمایا وَآتِي أَهْلَكَ، اور بیوی کو بھی وقت دیا کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی وقت دیا کرو۔ تو گویا اب دیکھیے اعتدال کیسا ہے، جو بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی وہی بات بالکل ابو درداء نے فرمائی۔ اچھا جی ڈاکٹر مجاہد، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک میں ان کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے کہ ابو سفیان آتے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے، وہ پاس سے گزرے، حضرت معاذ بن جبل تھے اور سیدنا بلال حبشی اور یہ سلمان فارسی تھے غالباً، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک اسلام کی تلوار گستاخ اور دشمن اسلام تک نہیں پہنچی، تو سیدنا صدیق اکبر نے ہلکا سا سرزنش کا بھی لفظ زیادہ ہے، میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں، اتنا پسندیدگی اظہار فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ یہ بات کہہ کہ جب رحمت کونین صلی کی بارگاہ میں گئے اور کہا میں نے اس طرح ان سے کہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر تم نے ان کو ناراض، شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا ہے، اور ان کو ناراض اگر کر دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ واپس آئے، آ کے معذرت کی، انہوں نے کہا ہم تو ناراض ہی نہیں ہیں۔ یہ ہے رحماء بینہم۔ جی بالکل جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ عظمت اور فضیلت مختلف روایات کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے کہ بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سابق 4 ہیں، میں سابق ہوں عرب کا، صہیب سابق ہیں روم کے، بلال سابق ہیں حبشہ کے، اور سلمان سابق ہیں فارس کے۔ اور ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زخاک مکہ ابو جہل ان سے بول جبیس، جی وہ کہو گے تو وہ کہاں سے آئے ہیں۔ بس اصل میں سب کو رب تعالیٰ نے ایک لڑی میں پرو دیا، نہیں رب تعالیٰ نے وہ جو ہے نا قسام ازل نے کچھ قلوب جو تھے وہ چن لیے تھے ازل سے تھے۔ جی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس کو عطا فرمائے، اور یہ مختلف جگہوں سے جو ہیں صحابہ کرام دیکھیے پروانوں کی طرح شمع رسالت کے ارد گرد مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو گئے۔ ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں کو محبوب رکھوں اور دوست رکھوں۔ واہ، اس میں سے سب سے پہلا نام حضرت علی المرتضیٰ کا لیا، پھر پوچھا گیا پھر دوبارہ حضرت علی المرتضیٰ، تیسری بار پھر حضرت علی المرتضیٰ، اور پھر حضرت سلمان، مقداد اور بوذر کا نام لیا۔ یعنی یہ 4 وہ لوگ ہیں جن کے بارے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کو محبوب رکھوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو قدر و منزلت دی، یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بھی ان کا بہت ادب کرتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ
جلوہ افروز تھے اور تکیے پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. جب حضرت سلمان فارسی آئے وہ جلدی سے انہوں نے اپنی ٹیک خلیفۃ المسلمین جی بالکل ٹیک چھوڑی اور ساتھ ہی تکیہ ان کو پیش کر دیا. حضرت سلمان فارسی بیٹھے اور ساتھ ہی پھر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات بھی انہوں نے بہت کی, ایک روایت بھی بیان کی. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے. عمر فاروق نے فرمایا کیا؟ تو آپ نے یہ روایت بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مہمان بن کر کسی کے پاس جائے اور دوسرا مسلمان اس کو تکیہ پیش کر دے, اپنی جگہ پیش کر دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے. اللہ, اس طرح جو ان کا ادب و احترام, یہی وجہ تھی کہ عمر فاروق نے انہیں پھر میدان کا گورنر بھی بنایا. اور اس وقت بھی جب ان کا حکم آیا تو سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس مشورہ کرنے کے لیے بھی گئے, جیسا کہ محبت اہل بیت کی بات ہو رہی تھی. اور جب ان کی سادگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, جو ان کی خاص ایک صفت ہے کہ جتنا ان کو مدائن کے گورنر کی حیثیت سے وظیفہ ملتا سارا اللہ رب العزت کی راہ میں خیرات کرتے اور پھر جو ہے وہ ٹوکریاں بنا کر گزر بسر کیا کرتے. کہ وہ جو انڈا کے برابر سونا آیا وہ 40 اوقیہ. اچھا اوقیہ کتنا ہوتا ہے جی, ذرا یہ بھی بتا دیں. جی محترم غازی صاحب, تقریباً ایک اوقیہ کا وزن 100 تولے چاندی کے برابر بنتا ہے. 40 جی 40 کا مطلب کہ 100 تولے. 100 تولے ایک اوقیہ جو ہے وہ 40 تولے کا 100 تولے کا بنا, تو 40 اوقیہ چاندی جو ہے وہ آپ کی مکاتبت کے لیے مقرر کی گئی تھی. ہاں چاندی نہیں, سونا تھا. سونا تھا, سونا مقرر کیا گیا. سونا مقرر کیا گیا. ہاں تو آپ وہ ایک انڈا جو ہے وہ 40 اوقیہ کیسے بن گیا؟ ہاں وہ ایک انڈے کے بارے میں جب میں آج صبح مطالعہ کر رہا تھا, میں نے ایک بڑی ایمان افروز روایت پڑھی ہے, وہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں. آپ بھی ذرا غور کریں, اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے اگر ذہن میں ہو؟ مجھے لگتا ہے یہ کوئی 7 کلو کے برابر بنتا ہے. ایک اوقیہ جو ہے نہیں, یہ 40 اوقیہ جو ہے اس کا وزن تقریباً اتنا بنتا ہے. ایک اوقیہ جو ہے وہ 100 تولے ہے, تو اس کو آپ 40 کے ساتھ ضرب دیکھ سکتے ہیں. 4000 ہے نا, 100 into 4 4000 جی اتنا ہی بن جائے گا, 7 تقریباً کے برابر بنے گا. جی تو وہ روایت میں نے پڑھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ایک انڈا جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا, وہ جو تھوڑا سا سونا آپ کو ملا تھا, تو اسے دیکھ کر آپ کو ذرا حیرت ہوئی کہ اس سے میرا وہ جو قرض کا بوجھ ہے وہ کیسے اترے گا. تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء شریف میں لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک لگا کر عطا فرمایا. واہ سبحان اللہ. اور یہ لعاب دہن رسول کی برکت ہے کہ وہ معمولی دکھائی دینے والا سونا جو بظاہر نظر آتا تھا کہ یہ کسی صورت بھی قرض ادا نہیں کر سکتا, وہ سارے کا سارا اس نے مکمل قرض ادا کر دیا. اچھا جی, اگلا جو واقعہ آپ سنانے لگے. جی میں ایک واقعہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ کر یہ بات کی کہ بھائی ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے فوت ہو جائے تو وہ آ کر دوسرے بھائی کو اپنے حالات سے آگاہ کرے. تو عبداللہ بن سلام فرمانے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ ممکن ہے, اس لیے کہ مومن کی روح جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے, وہ اللہ کے اذن سے جہاں چاہے وہ جا سکتی ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کا وصال حضرت عبداللہ بن سلام کی زندگی میں ہی ہو گیا. اچھا عبداللہ بن سلام زندہ تھے ابھی جی جب ان کا انتقال ہوا ہے؟ جی اچھا نہیں, حضرت عبداللہ بن وہ پہلے فوت ہوئے, پہلے ان کا انتقال ہو گیا, ان کا وصال ہو گیا. ان کی تو عمر بہت لمبی تھی. اور جب خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا بھئی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی کرم کا معاملہ فرمایا اور یہ ساتھ نصیحت فرمائی کہ تم توکل کو اپنے اوپر لازم کر لو, اس لیے کہ توکل جیسی کوئی اور نعمت نہیں ہے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے کہ فتح مدائن کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ ساتھ ساتھ تھے. اور سوانح نگار لکھتے ہیں کہ جب مدائن کے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے درمیان میں ایک بہت بڑا دریا حائل تھا, تو اس میں تمام فوجوں نے جب اپنے گھوڑے ڈال دیے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ذللت لہم البحور کما ذللت لہم البر, کہ ان مجاہدین کے لیے یہ دریا اور سمندر بھی اسی طرح مسخر کر دیے جائیں گے جیسا کہ خشکی کے میدان ان کے لیے مسخر کر دیے گئے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اما والذی نفس سلمان بیدہ لیخرجن منہ افواجا کما دخلوا فیہ افواجا, قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں سلمان کی جان ہے, یہ بحفاظت بسلامتی
اس دریا کو پار کر کے نکلیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر میدان میں ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ کوئی ایک فوجی بھی دریا کی تلاطم خیز موجوں کا شکار نہیں ہوا، کسی ایک گھوڑے کا بھی نقصان نہیں ہوا، حتیٰ کہ ایک معمولی سی تلوار یا کوئی معمولی سی چیز، ایک مٹی کا پیالہ صرف۔ تو اس کیفیت کو دیکھ کر ان ایرانیوں کے منہ سے بے اختیار نکل پڑا کہ دیوا آمدند، دیوا آمدند، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی دیو ہیں، کوئی جن ہیں کہ جنہوں نے اتنے مشکل حالات میں بھی اور تلاطم خیز موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ آخری وقت آ گیا سر، میں یہاں آخری وقت بیان کرنے سے پہلے 2 حدیث جو ہے وہ آپ کے حوالے سے بیان کروں گا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لو کان الایمان بسریا، وہ جس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایمان سریا تک پہنچ جائے لتناولہ رجال من ہؤلاء، تو سلمان جیسے لوگ ایمان کو وہاں سے بھی کھینچ کے نیچے لے آئیں گے۔ اور اسی میں امام اعظم حنیفہ بھی آتے ہیں، حنیفہ بھی شامل ہیں، اسی میں بھی شامل ہیں۔ تو اسی بات آپ نے ایک دعا فرمائی جو انہی کے حصے میں آئی ہے۔ اچھا، وہ دعا بڑی زبردست ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے فرمایا یا سلمان شف اللہ سقمک، اے سلمان اللہ تعالیٰ تجھے بیماریوں سے محفوظ رکھے، وغفر ذنبک، اللہ تیرے گناہوں کو لغزشوں کو معاف فرما دے، وعافک فی دینک، اللہ تیرے دین میں عافیت عطا فرما دے، وجسدک، اور آپ کے بدن میں اللہ عافیت عطا فرما دے، الی مدت اجلک، آپ کی حیات تک، جب تک آپ کی حیات ہے۔ آپ دیکھیے ساری زندگی کوئی بیماری نہیں ہوئی، کوئی بیماری نہیں، کوئی بیماری ساری زندگی بھائی نہیں اس لیے تو کہتے ہیں روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بند کرو، وہاں سے تو حیات ملتی ہے، شفا ملتی ہے، مدینہ دار الشفا ہے اور وہ در دار الشفا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں جب باب السلام سے آپ داخل کریں گے اور باب بکی سے بندہ نکلے گا، بیماریاں اسی وقت ساری بیماریاں دور، روحانی اور جسمانی ساری ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ پوری حیات خندق کی کھدائی سے لے کے ایران کی رزم آرائی تک آپ جوان رانا اور تن مرد توانا رہے ہیں، 6.5 فٹ کا، 6.5 فٹ کا، اور کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں، صرف مرض الوصال جو تھا، جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو زار و قطار رو رہے ہیں۔ اچھا، اور صحابہ نے پوچھا شاید موت کا غم ہے، یہ خوف ہے؟ پوچھا، ہاں امام حسن نے پوچھا، ابن مسیب نے پوچھا کیا خوف ہے، موت کا خوف ہے؟ فرماتے نہیں موت کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے اپنے اس عہد کی پاسداری پہ شبہ ہونے لگا جو ہم نے اپنے نبی سے کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا امتی جب دنیا سے جائے تو اس حالت میں جائے کہ اس کے پاس ایک مسافر کے زیادہ رہ سے زیادہ سامان نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ سب نے کہا کہ آپ کے پاس ہے کیا؟ فرمایا یہ سارے سیاہ ناگ میرے دائیں بائیں بکھرے پڑے، ان کو دیکھو۔ تو جب ان کو دیکھا گیا تو کیا تھا؟ چند ضروری اشیاء برتن تھے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، مٹی کا لوٹا تھا، ایک لگن تھا برتن دھونے یا کپڑے دھونے کے لیے، اور 15 درہم 15 درہم جن کی گورنر اتنی دیر رہے اور 15 درہم ٹوٹل گھر سے نکلے۔ ان کے پورے گھر کا جو اثاثہ تھا اس کی جو اچھا، یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی، صدیق اکبر کا جو چیزیں تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آنے والے خلیفہ کو دے دو، تو عمر فاروق رونے لگ گئے، اتنا مشکل ہمارے لیے معاملہ بنا دیا۔ عمر فاروق کی زندگی دیکھیں، وہ جو ہے وہ نہیں استعمال کر رہے، اولیو آئل نہیں استعمال کر رہے، شہد کا استعمال نہیں کر رہے۔ عثمان ذو النورین علی المرتضیٰ، اتنی سادگی۔ میں عرض کرتا ہوں نا، ہمارا عہدوں اور مناصب کا حصول منی میکنگ کے لیے ہے، ان لوگوں کا یہ حصول مقصد نہیں تھا، وہ آخرت کے لیے تھا، آخرت کے لیے تھا۔ دیکھیں پوری حیات گزاری اور ایز اے گورنر ایک طویل عرصہ گورنر رہے آپ، اور اس کے بعد آپ کے ایسٹس کیا ہیں جن کی پوری ورث جو ہے وہ 15 یا 15 درہم جو ہے ورث ان کی بنتی ہے۔ تو میں دیکھیے کہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے نہ کوئی نیپوٹزم ہے، اقربا پروی نہیں ہے، کسی کو نوازا نہیں ہے، آپ حکومت کی اور بڑے باکمال طریقے سے حکومت کی۔ ختیجۃ الکبریٰ جب آپ کا وصال ہو رہا تھا تو ملکۃ العرب کے نام سے جانی جاتی تھی، لیکن جب آپ کا وصال ہوا تو آپ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ان کے پاس کھجور کی گٹھلی میں جو ایک دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی سونا نہیں تھا۔ اچھا جی، ڈاکٹر مجاہد کہا کہ خوشبو چھڑکا دو، مہمان آنے والے ہیں، وہ نہ جن ہے نہ انسان ہے، ملائکہ کی آمد دیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کہہ رہے نکل جاؤ دوست آ رہے ہیں۔ جی جی، اور جب ان کی زوجہ محترمہ کہتی پھر میں نے آواز سنی کہ آواز آ رہی تھی السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا صاحبہ رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح کی آوازیں جو ہے آ رہی تھی، اور میں آئی تو دیکھا کہ آپ کا جو روح پاک ہے وہ جسد انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ تو بہرحال آپ کا ایک اور بہت نمایاں پہلو ہے کہ کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ایک شخص آیا، اس نے آپ کو برا بھلا کہا، تو آپ نے فرمایا، انتقام لینے کے بجائے گورنر تھے، آپ نے فرمایا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں
اس پہ میں آپ سے کوئی انتقام نہیں لوں گا. اگر آخرت میں میری نجات ہو گئی تو جو آپ کی بات ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اور اگر آخرت میں میری نجات نہ ہوئی تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو پھر بات صحیح ہو گئی, میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں. اتنی زیادہ عاجزی ان کے سار تھا. اور آپ کی حیات مبارکہ جو ہمیں پیغام دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رضائے خداوندی اور مرضی مصطفیٰ کے تابع رکھیں. واہ واہ واہ. اپنی رضا اور اپنی مرضی کو درمیان سے وہ نکال ایک لیں. دفعہ شکایت بھی آئی تھی کوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, یہ رات کو جو ہے وہ جو ہے کسی کو ملتے نہیں ہیں اور پھر کسی دن یہ بہت دیر سے آتے ہیں, اس طرح کی کچھ شکایات تھی. وہ حضرت سعید بن عامر تھے, ان کے بارے میں بھی ہے, وہ حمص کے گورنر تھے. وہ بھی ہے, ان کے بارے میں بھی یہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو اس دن تیاری کر رہا ہوتا ہوں اور وغیرہ. ان کا بھی بالکل زندگی وہی تھی جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا. یہ میں نے تازہ پڑھی تو اس لیے میرے ذہن میں ہے. جی اور دوسری بات بڑی اہم جو ہے وہ رہ نہ جائے کہ آپ جو ہیں اصحاب صفہ میں سے بھی ہیں. اچھا. اور پھر جو سلسلہ نقش بندیہ ہے ہاں اس میں جی اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد آپ ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے کے بعد نہیں, حضرت ابو بکر صدیق, سلمان فارسی اور قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں. بالکل. اس کے بعد امام جعفر صادق اور آگے وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. اور کیسے کیسے لوگ جی نقشبندیوں میں بزرگ ہوئے ہیں. جی ایسے ہی ابو الحسن خرقانی جیسے لوگ اور حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند جیسے. آج بھی دیکھیں نا شاہ نقشبند کا جو مزار پاک اور وہ جو یونیورسٹی بنا گئے تھے وہ تقریباً 1 میل کے ایریے میں ہے جی. اور ایسی تعمیرات ہیں اس یونیورسٹی کی اور اتنے لوگ وہاں سے پڑھ کے نکلے. ورتہ حیرت میں آدمی پڑھ جاتا ہے آج بھی جا کے. اور اپنا جو مزار ہے اس پہ کوئی گنبد نہیں ہے. نصیحت کی کہ میری قبر ویسے ہی بنا دو, صرف 4 دیواری ہے ایک اور اس طرح سادہ قبر ہے. لیکن جو یونیورسٹی ہے اس کی جو عمارت ہے, وہاں جو لائبریری ہے, وہاں جو وہ تالاب ہے وہ دیکھنے والی ہے. کیا ایمان افروز وہ سارا منظر ہے. آج بھی روحانیت محسوس ہوتی. میں نے تو وہاں حاضری دی الحمدللہ. کمال ہے جی. حضرت یہ جو ہم صحابہ کرام کا ذکر پاک کرتے ہیں اصل تو بات یہ ہے, ایک تو برکات ملتی ہے. ایک صحابہ کرام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آدمی کے جو خطائیں ہیں اور گناہ وہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور پھر اللہ والوں کا ذکر کرنے سے آدمی ان کے قربت بھی محسوس کرتا ہے. آپ یہ فیل نہیں کرتے کہ جب سے ہم سلمان فارسی رضی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ باب جبریل کے آس پاس ہی ہم کہیں ہیں, باوجود کہ وہ بند کر دیا گیا ہے لیکن ہم تو وہیں ہیں, ہماری روحیں تو وہیں ہوتی. غازی صاحب یہ ان ہستیوں کا ذکر پاک کرنے سے جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ سارے مقاصد یہ بھی حاصل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب و محبت اور جو ایمان ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ بات میں آج ہی صبح پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں غالباً حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابو بکر شبلی کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ ما آمن بالرسول من لم یوقر اصحابہ, جو رسول اللہ کے صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا وہ رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. کامل مومن ہے ہی وہ جو صحابہ کرام کی تعظیم کرتا ہے. چونکہ اگر وہ صحابہ کے بارے میں عرضہ سرائی کرتا ہے تو ہمارا سارا ایمان ختم نہیں, تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھا رہا ہے نا, اس پر بھی انگلی اٹھ رہی ہے اور ہمارا سارے کا سارا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے جو تربیت یافتہ جماعت نکلی, جو نجوم ہدایت تھے, اگر ان پہ ہم انگلی اٹھائیں گے اور نکتہ چینی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے تربیت مصطفیٰ میں نقص آ جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں نقص یہ ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. اچھا اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اور یہ واقعہ ابو داؤد شریف دوسری جلد میں موجود ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں ہیں اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں اور صاحب سر رسول اللہ ان کا لقب بھی ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کچھ لوگوں کے سامنے کبھی کبھی صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باہمی گفتگو کی وہ باتیں بھی بتا دیا کرتے تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت جلال میں ارشاد فرمائی. ٹھیک. لوگ آ کر ان کے پاس تصدیق کے لیے آتے سلمان فارسی کے پاس کہ حذیفہ بن یمان یوں فرما رہے ہیں تو آپ خاموش رہتے, نہ تصدیق فرماتے نہ تردید فرماتے. یہ بات جا کر انہیں حذیفہ بن یمان سے کہی کہ آپ کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کے لیے جب ہم سلمان فارسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ خاموش رہتے. انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ 9 مسلم لوگ ہیں, یہ اسلام کے قریب ابھی آئے ہیں, آپ وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خاص حالت اور خاص کیفیت میں فرمائی ہیں
وہ کریں گے تو ان کا ایمان کمزور پڑ جائے گا. لہٰذا جو سرکار حکمت دیکھیے، یہ وہ واقعی لقمانی اور آج کے دور میں جو فتنے پھیل رہے ہیں غازی صاحب اسی وجہ سے ہیں کہ المجالس بالامانہ کا مفہوم ختم ہو چکا ہے. یہ 1300 سال پہلے اگر لوگوں کی یہ کیفیت ہے تو آج دیکھیے کہ اگر کوئی بات سیاق و سباق کے بغیر اور پوری تاریخی پس منظر کے بغیر کہی جائے گی اور سامعین کی ذہنی سطح کا لحاظ نہیں رکھا جائے. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. سورۃ البقرہ کی مدد سے یہ مرگی کا علاج ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 41 دن تک مسلسل 11 بار سورۃ البقرہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. شرط یہ بالآخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں. سیدنا سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں علم کی مثال دریا کی سی ہے، اس میں سے جتنا ہی خرچ کرو گے علم میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی. جی محمد اشفاق چشتی صاحب جی منقبت بارگاہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل وفا کی جان ہے سلمان فارسی رکھتے سلمان فارسی اہل وفا کی جان ہے. ان کو ہے اہل شامل کیا گیا. ان کو ہے اہل بیت میں شامل کیا گیا. آقا کے رازدان ہیں سلمان فارسی رکھتے نرالی شان ہیں. سرگرداں دین حق کے لیے عمر بھر رہے. سرگرداں دین حق کے لیے عمر بھر رہے. عرفان کا نشان ہے سلمان فارسی رکھتے نرالی شان ہیں. ساجد غلام